بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 171 171 جو آج کے دور میں بڑی اہم یہ بات حدیث میں لے کے آ رہا ہوں۔ 171 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف کی، حدیث نمبر 171، باب 24۔ جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لے، اتنا کام ٹائم ہے کہ عصر کی اس نے ایک رکعت پڑھ دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج چونکہ اب پڑھ دو کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے، تو یہ مسئلہ سن لیں اور ساری بحث جو ہے فقہاء کرام کے رائے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لہٰذا یہ بات پلے باندھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کی ایک رکعت پا لے، اس نے صبح کی نماز کو پا لیا، اور جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پا لے تو اس نے عصر کی نماز کو پا لی۔ لو جی مسئلہ یہ حل ہو گیا، دونوں نمازوں کا ذکر ہو گیا۔ بڑا اہم امپورٹنٹ گل، میرے آقا علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جائیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دربے بہا دیے دریا بہا دیے۔ ہاں جی، میرے آقا علیہ السلام نے تو ایسا عطا فرمایا۔ تو ایک کی بات ہو رہی تھی نماز عصر کی ایک رکعت، یہاں تو فجر کی بھی اگر کسی نے ایک رکعت پا لی ہے تو اس کی نماز جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ پورا کرے، سلام نہ پھیرے بلکہ وہ پوری نماز کرے، یعنی 2 منٹ پہلے فرض کرو شروع کی ہے، ہاں کیونکہ ٹائم ہے نا گھڑیوں کا، تو اگر 2 منٹ پہلے شروع کی ہے تو وہ اس نے ایک رکعت پا لی ہے تو فبیہ، باقی بھی وہ پوری رکعت پڑھے گا، اس کے اوپر کراہت کا فتویٰ نہیں آئے گا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا، اس کے اوپر سورج پوجنے کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے امام شافعی، حضرت امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حدیث باب کے ظاہری معنی مفاہیم مراد ہے، جو شخص نماز عصر کی ایک رکعت پڑھتا ہے پھر سورج غروب ہو جائے اور وہ باقی نماز بھی پڑھ لے تو جائز ہے۔ اسی طرح نماز فجر کی ایک رکعت پڑھی تو پھر شمس طلوع ہو گیا، باقی نماز بعد میں پڑھی تو درست ہے۔ اس مسئلے میں نماز فجر اور نماز عصر دونوں حکم یکساں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز عصر میں کسی شخص نے ایک رکعت پڑھی تو سورج غروب ہو گیا تو باقی نماز بعد میں ادا کی تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ آپ دیکھیں فجر کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی ایک رکعت پڑھنے پر شمس طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے موقع پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد دونوں اوقات مکروہ ہیں، جبکہ دونوں کے قرات میں نمایاں فرق ہے۔ نماز فجر کے بعد کی قرات کامل ہے، ہاں سورج نکلنے والا ہو گیا، اس لیے اس کے بعد نماز کا وقت نہیں ہے۔ نماز عصر کے بعد کی قرات ناقص ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز کا وقت موجود ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جمہور کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے، حدیث باب کا جو مفہوم آپ لوگوں نے سمجھا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جب کافر مسلمان ہو جائے، نابالغ بالغ ہو جائے، حائضہ حیض سے پاک ہو جائے، نفاس والی خاتون طہارت حاصل کر لے، جبکہ ایک رکعت نماز ادا کرنے کا وقت باقی ہو تو ان لوگوں پر اس وقت کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس مفہوم کے اعتبار سے حدیث باب جمہور کے موقف کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی۔ سوال ہے ایک، بلا شبہ حدیث باب میں نماز عصر نماز فجر کا بطور مثال انتخاب کیوں کیا گیا، جبکہ یہ حکم باقی نمازوں کے بین بھی ہو سکتا ہے؟ جواب، بلا شبہ یہ حکم تمام نمازوں کے لیے مابین یکساں ہے، لیکن ان دونوں نمازوں کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے
کہ ان دونوں کے اختتامی اوقات کی حدود زیادہ نمایاں ہے، باقیوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بہرحال قصہ مختصر پہلی حدیث کے زیر مطالعہ تو حکم ہے کہ آپ ایک رکعت بھی پا لیں تو پڑھ لیں، لیکن فجر کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ آپ ایک رکعت پا لیں گے تو نماز اگر کہ وقت شروع ہو گیا، ہاں البتہ دوسری رکعت کا قیام کرنے کے بعد رکوع کر لیا ہے تو ظاہر ہے پھر دوسری رکعت ادا ہو گئی اور شروع ہو چکی ہے، تو اس وقت اگرچہ گھنٹی بجتی ہے یا وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو پھر سجدے اور باقی تشہد پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ